طلبا، آج ہم جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جہاد، جو کہ ہماری ٹیکسٹ بک پر پیج نمبر 30 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم جس بات کے اوپر گفتگو کریں گے وہ ہے جہاد کا لغوی معنی کیا ہے۔ جہاد کا لفظ جہد سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ تو اس کی اصطلاحی تعریف وہ کوشش جو دین کے دفاع، سربلندی اور فروغ امت مسلمہ کے لیے کی جائے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور جہاد کی اقسام مختلف ہیں۔ جہاد بالنفس وہ جہاد جو انسان اپنے ضمیر کے خلاف کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے وہ جہاد کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر کہا ہے، یعنی اپنی ذات کے خلاف جہاد کرنا، اپنی خواہشات کو دین اسلام کے لیے ختم کر دینا، وہ ہے جہاد بالنفس۔ جہاد بالنفس کے بغیر انسان کبھی بھی دوسرے جہاد کے اوپر ایگری نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جہاد بالنفس ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ جب بندہ اس کے اوپر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اگلا جہاد بنتا ہے، وہ ہے شیطان کے خلاف جہاد۔ شیطان کے خلاف جہاد کیا ہے کہ انسان معاشرے کے اندر دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ طاقتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کر رہی ہیں، دین اسلام کو دبانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو اس کے لیے انسان جہاد کرتا ہے، جہاد بالمال، یعنی مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ جس جگہ پر بھی اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرنا دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور اس کے بعد جس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے سے جہاد بالعلم کرے گا، یعنی اپنے علم کے خلاف جہاد، اپنے علم کے ذریعے سے جہاد کرنا کہ جہاں پر دین اسلام کے خلاف کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کو ڈیفینس کرتے ہوئے اپنے علم کے ساتھ جہاد کرنا کہ کوئی بات، کوئی کسی انسان کی زبان جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہ چلے، وہ ہے جہاد بالعلم۔ اور پھر تیسری چیز، آج کل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، تو اس طرح تیسرا جہاد ہے جہاد بالقلم، اپنے قلم کے ساتھ جہاد کرنا۔ کوئی کتاب لکھ کر، کوئی کالم لکھ کر، یہ جہاد بالقلم ہے۔ تو اس سے بھی بہت زیادہ اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے جہاد بالسیف۔ جہاد بالسیف کیا ہے؟ تلوار سے جہاد کرنا۔ سیف کا لغوی معنی ہے تلوار، اور جہاد بالسیف تلوار سے جہاد کرنا۔ اس کی آگے دو قسمیں ہیں، مدافعانہ جہاد یعنی کافروں کے خلاف جہاد، یعنی کوئی کافر تنظیم یا کوئی کافر ملک ہمارے مسلمان معاشرے کے اوپر اٹیک کرتا ہے، یا پھر کسی مسلمان ملک کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس ملک کے، اس معاشرے کے دفاع کے لیے جہاد بالسیف کرنا، یہ ہے کافروں کے خلاف جہاد۔ اور مصلحانہ جہاد یعنی اصلاح کے لیے جہاد کرنا، یہ ہے مسلمان معاشرے میں جہاد، یعنی جہاں پر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہیں، لیکن وہاں پر شریعت کا نفاذ نہیں ہے، تو وہاں پر اپنے علم کے ذریعے جہاد کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے کام کرنا، یہ ہے مصلحانہ جہاد۔ اور یہ تو ہوگی جہاد کی قسمیں۔ اور اس کے بعد ہے جہاد کے فضائل۔ جہاد کے فضائل سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ جہاد کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں کہ تار باندھ کر گویا وہ دیوار ہے سیسا پلائی ہوئی، یعنی ایسے وہ جہاد کرتے ہیں کہ ایک مضبوط دیوار ہے کہ وہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں اسلام کے دفاع کے لیے تو پھر ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، یہ ہے مضبوط لوگ۔ تو اس طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ قرآن پاک کے اندر آیات ہیں جہاد کی فضیلت کے اوپر، لیکن یہاں پر میں دو پر ہی اکتفا کروں گا، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت زیادہ احادیث ہیں جہاد کی فضیلت کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمارے ٹیکسٹ بک کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے مجھ کو اس اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، تو یہ ہے جہاد کی فضائل۔ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ فضائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اندر۔ تو جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ ہم چند جو مختصر سوالات ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ جہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کریں، اگر ایسے سوال آپ کو آ جاتا ہے تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ہم نے پیچھے شروع میں پڑھا ہے اس کتاب کے اسی لیکچر کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاد کا لغوی معنی کیا ہے۔ جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا اور دین اسلام کے فروغ کے لیے اور دین کے دفاع کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے کوشش کرنا، یہ جہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد بالنفس جو ہے وہ جہاد اکبر ہے، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ جہاد کی اقسام لکھے، اگر ایسے سوال آپ کو آ جاتا ہے تو ہم لکھیں گے جہاد بالنفس، شیطان کے خلاف جہاد یعنی جہاد بالمال، جہاد بالعلم، جہاد بالقلم، اور اسی طرح جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد۔ اور جہاد بالسیف سے کیا مراد ہے؟ اگر ایسے سوال آپ سے آ جاتا ہے تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے جہاد بالسیف سے مراد ہے تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا، لڑ کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا۔ اور جہاد کی فضیلت پر قرآن آیت کا ترجمہ لکھے، اگر اس طرح سوال آ جاتا ہے ہم کو تو ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں کتار باندھ کر گویا وہ دیوار ہے سیسا پلائی ہوئی۔ اور اس طرح دوسری آیت کہ ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جہاد کی فضیلت پر حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یہ اس کا ترجمہ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ جہاد کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ ہے دین کا دفاع، سر بلندی، فروغ امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور شریعت کا نفاذ۔ مدافعانہ جہاد سے کیا مراد ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ کافروں کے خلاف جہاد، اگر کسی جگہ پر مسلمانوں پر حملہ ہو جاتا ہے، کافر حملہ کرتے ہیں تو ان کے خلاف جہاد کرنا مدافعانہ جہاد ہے۔ مصلحانہ جہاد یعنی اللہ کی حاکمیت اور شریعت کے نفاذ کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے وہ مصلحانہ جہاد کہلاتا ہے۔